کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو پیریڈ کی وجہ سے شب قدر میں نہیں جاگ پاتی ہیں اور وہ بڑا پچھتاتی ہیں، روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ بھائی اب ہم شب قدر میں جاگنا چاہ رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے عبادت کریں گے لیکن ہم ناپاک ہو گئے، پیریڈ چل رہے ہیں، تو اب ہم کس طرح سے عبادت کریں؟ تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے اللہ کی عبادت شب قدر میں کر سکتی ہیں اور پورا پورا ثواب پا سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے نا، ہمیں اللہ نے جو دیا ہے، الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں۔ اگر کسی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ بالکل مایوس نہ ہو، اس لیے کیونکہ یہ مسئلہ، یہ پیریڈ کا آنا، ناپاک ہونا، یہ عورت کی چاہت سے نہیں ہے، وہ اس نے خود سے ایسا نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ لگایا ہوا ہے۔ وہ مہینے میں ایسا ہونا ہے تو وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض خواتین کو رمضان کے پہلے دنوں میں ہو جاتا ہے تو ان کی شب قدر جو آخر میں آتی ہیں وہ اس میں عبادت کر لیتی ہیں، بعض کی ٹائمنگ وہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت نہیں کر پاتی ہیں، وہ بڑا پچھتاتی ہیں عورتیں، باقاعدہ وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم سے پتہ نہیں کون سے ایسی غلطی ہو گئی جو اس رات ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کریں؟ دیکھیے، آپ ناپاکی کی حالت میں کیا نہیں کر سکتی اس کو سمجھ لیں۔ اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں شب قدر میں عبادت کرنا چاہتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ رات کے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، یہ دو کام نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ وہ وضو کرے، اور وہ وضو عبادت کرنے کی نیت سے نہیں، یعنی نماز کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اخلاص کی نیت سے وہ وضو کرے، ثواب کی نیت سے وہ عورت وضو کر لے، جو پیریڈ والی ناپاک عورت ہے وہ وضو کر لے، چہرہ وغیرہ دھل لے اور جائے نماز لے اور بیٹھ جائے ساری عورتوں کے بیچ میں۔ لیکن اس ٹائم اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ جو ناپاکی ہے وہ اس انداز میں، اس طریقے سے بیٹھے یا ایسی چیزوں کا یوز کرے کہ وہ ناپاکی جائے نماز وغیرہ پہ نہ لگے۔ وہ انہی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو گھر کی اور عورتیں بیٹھی ہیں عبادت کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرے۔ اب عبادت میں کیا کیا کرے؟ میں نے آپ کو بتایا، وہ رات میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، دن میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں کوئی عورت، رات میں شب قدر میں جاگ رہی ہیں تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن چھو نہیں سکتی، زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے علاوہ وہ سارے کام کر سکتی ہیں، وہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں، وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، قرآنی آیات چھوڑ کر جتنے بھی وظائف ہیں وہ عورت پڑھ سکتی ہے، وہ درود پاک جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر یا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ سکتی ہے۔ اگر قرآنی کوئی چھوٹی ایسی آیت ہے جس کو قرآن سمجھ کر نہیں بلکہ کسی عورت کے ورد میں ہے، جیسے بعض عورتیں پڑھتی ہیں نعم المولا و نعم النصیر، تو یہ دعا کے طور پر پڑھ رہی ہیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہے تو قرآن کی آیت، لیکن کوئی عورت دعا کے طور پر مانگ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، تو اس کو بھی پڑھ سکتی ہے۔ قرآن سمجھ کر قرآن کی آیت یا اس کا ورد نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی وظائف ہیں ہر عورت کر سکتی ہے، جتنی بھی چیزیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، اور انہی عورتوں کے ساتھ خاص بیٹھ کر پڑھیں۔ اور عورتوں کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ پڑھیں، وہ یہ نہیں کہ یار چلو جب ناپاک ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارا دل نہیں بھر رہا، نہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ عورتوں کی جو ڈیٹ ہوتی ہے، جو پرائیویٹ پرسنل ڈیٹ ہوتی ہے پیریڈ کی، وہ گھر میں جو اور لوگ ہوتے ہیں فیملیز کے سامنے وہ کھلتی ہے۔ تو اس چیز میں بھی عورت کو بڑا خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کا بھی پردہ ہے کہ وہ اس کی جو ڈیٹ ہے پرسنل وہ لوگوں کے سامنے نہ کھلے۔ تو وہ جب سب کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرے گی تو وہ کوئی یہ تھوڑی دیکھے گا تم نماز پڑھ رہی ہو نہیں پڑھ رہی ہو، کسی کا توجہ بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے روزے کی حالت میں بھی حکم ہے کہ اگر کسی عورت کو پیریڈ آ جائے، ناپاکی کی حالت میں عورت ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو اس کنڈیشن میں وہ کھانے پینے سے رکی رہے۔ یعنی کہ اگر کوئی عورت روزے سے تھی، اس کو پیریڈ آ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو یہ نہیں کہ وہ کھل کے کھانے لگے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکی رہے، تاکہ وہ یہ مصلحت یہی ہے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ کسی کے سامنے آیا نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو کھا پی رہی، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ اسلام میں بڑی باریکیاں ہیں، اسلام نے کتنا زیادہ عورتوں کو عزت دی ہے، کتنا زیادہ ان کو سیکوئر کیا ہے کہ ان کی جو پرائیویٹ ڈیٹ ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہ کھل جائے۔ ایسا نظام اور ایسا قانون اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے، ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100 200 500 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔